سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں افرا رشید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر۔ معیشت بحالی کی راہ پر گامزن، ملک بھر میں 8 اگست سے پابندیاں مرحلہ وار ختم۔ پیر سے ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اوپن، سیاحتی مقامات، پارکس، ٹرین، فضائی ٹرانسپورٹ اور میٹرو بحال۔ ڈبل سواری پر پابندی ختم، تھیٹرز اور سینما گھر کھولنے کا اعلان۔ اسد عمر کہتے ہیں بیوٹی پارلر 10 اگست، شادی ہال 15 ستمبر سے کھولیں گے۔ تعلیمی ادارے کھولنے سے قبل 7 ستمبر کو نظرثانی ہوگی۔ تاجر تنظیموں نے لاک ڈاؤن میں نرمیوں کو خوش آئند قرار دے دیا۔ صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویز نے کہا کہ اقدام سے ڈوبتی معیشت کو سہارا ملے گا۔ حکومت کا فیصلہ دیر آئے درست آئے، کورونا SOPs پر عمل درآمد سے ہی معیشت کو بچا سکتے ہیں۔ بھارتی غیر قانونی اقدامات کے خلاف پوری قوم یکزباں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قرارداد ایوان میں پڑھ کر سنائی۔ میوچل لیگل اسسٹنس ترمیمی بل 2020 کی منظوری، اپوزیشن ارکان کا احتجاج۔ JUI جماعت اسلامی کی PK میپ کی مخالفت۔ آرمی چیف اور جاپانی وزیر دفاع کے درمیان ویڈیو کانفرنس۔ کورونا کے خلاف پاکستانی عزم پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق جاپانی وزیر دفاع نے کورونا کے خلاف اور انسداد ٹڈی دل کے اقدامات کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی کردار کی تعریف۔ بارش نے کراچی کی اہم شاہراہوں کو پانی پانی کر دیا۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے شہر کی مختلف شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام۔ شاہراہ فیصل سے نرسری سے ڈرگ روڈ پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی رہیں۔ بارش ہوتے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم بھی بیٹھ گیا۔ 600 سے زائد فیڈر ٹرپ، متعدد علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، نیو کراچی، شاہ فیصل کالونی میں بجلی کی فراہمی معطل۔ متاثرہ علاقوں میں کئی گھنٹوں بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ بارش کے بعد کی صورتحال اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ ادھر سولجر بازار نشتر روڈ پر بڑا درخت گر گیا، گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ سری لنکا میں پارلیمانی انتخاب، حکمران جماعت نے پھر میدان مار لیا۔ وزیر اعظم راجہ پاکسا کی جماعت 225 میں سے 146 نشستوں پر کامیاب۔ سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا، انتخابات میں ٹرن آؤٹ 70% رہا۔ مانچسٹر ٹیسٹ کا آج تیسرا روز۔ انگلینڈ 92 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے اپنی اننگز آگے بڑھائے گا۔ شاہین پہلی اننگز میں 326 رنز بنا پائے۔ شان مسعود کی 156 رنز کی شاندار اننگز۔ بابر اعظم نے 69، شاداب خان نے 45 رنز بنائے۔ شان مسعود 24 سال بعد انگلینڈ کے خلاف سنچریز سکور کرنے میں پہلے پاکستانی اوپنر بنے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ a1tv.pk، اور آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ A1 TV، سب پہ نظر اندر کی خبر۔